جیسا کہ گزشتہ کل ہم سن رہے تھے کہ بادشاہ کو ایک خواب نظر آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا۔ بادشاہ کو ایک خواب نظر آیا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے بادشاہ نے مصر کے سارے دانشوروں کو بلایا اور ان سے تعبیر پوچھی۔ مصر کے دانشوروں نے یہ کہا کہ یہ الٹی سیدھی ایسے ہی خیالی خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ بادشاہ کا جو خادم تھا اسے یاد آیا کہ بہت سالوں پہلے مجھے خواب نظر آیا تھا جیل میں، اور جیل میں ایک نیک انسان نے مجھے اس خواب کی تعبیر بتائی تھی جو پوری سچ ثابت ہوئی۔ تو اس نے فوراً بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بتائے۔ تو بادشاہ نے فرمایا کہ جاؤ، پھر جا کر پوچھ کر آؤ۔ تو وہ بادشاہ کا خادم بھاگتا ہوا سیدھا جیل خانے کو آیا اور آ کر کیا کہتا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق، اے دوست، اے ہمارے دوست یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ ہمارے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے اس خواب کے بارے میں تعبیر بتاؤ۔ فی سبع افتنا، مجھے فتویٰ دو، یعنی مجھے بتاؤ۔ فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں 7 دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ شیر گایوں کو کھاتا ہے، بکریوں کو کھاتا ہے، یا گائے کو کھا رہی ہے۔ اور 7 خشک جو خوشے ہیں اور 7 تر و تازہ خوشے ہیں، تر و تازہ خوشے خشک خوشوں کو کھائیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا تعبیر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً جواب دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد فما حصدت قال تزرعون 7 سنین دأبا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 7 سال تک کھیتی کرو گے۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، اور آئندہ 7 سال کے لیے تم حفاظت کر لو گے، محفوظ کر لو گے، اسٹور کر لو گے۔ یعنی آئندہ 7 سال، یعنی 7 سال کے بعد جو 7 سال آنے والے ہیں، ان 7 سالوں میں قحط ہوگی، ان 7 سالوں میں قحط ہوگی۔ تو اس کے لیے اگر تم اب کے 7 سالوں کی حفاظت، خوراک جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اسے محفوظ کر لو گے تو قحط سالی کے دنوں میں تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اگر تم ان 7 سالوں میں کھانے پینے کی چیزوں کی حفاظت نہیں کرو گے تو قحط سالی کے دنوں میں تم قحط سے مر جاؤ گے۔ یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو بادشاہ کا جو خادم تھا وہ گیا، جا کر بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ آپ کے خواب کی یہ تعبیر ہے۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، اور جو ہے حیران کہ اس کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں، ضرور اس کی کوئی تعبیر ہوگی۔ جب اس نے تعبیر سنی تو حیران ہوا کہ، اور پھر جو ہے اس کے دل میں یہ پیدا ہوا ایک داعیہ کہ انہوں نے صحیح تعبیر بتا کر صرف ملک کو، میری بادشاہت کو ہی نہیں بلکہ ملک کو، پوری رعایا کو انہوں نے ایک بڑی مصیبت سے بچایا ہے۔ تو بادشاہ نے خادم سے کہا کہ ائتونی، جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، ان کو بلا کر لاؤ میرے پاس۔ تو خادم پھر گیا جیل کو اور جا کر کہا کہ یوسف علیہ السلام، میں آپ کے لیے، علیہ السلام تو بعد میں، تو میں آپ کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں، بادشاہ نے آپ کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، آپ کو بادشاہ نے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ہمیں ہوتے تو فوراً اسی وقت نکل جاتے ہیں،
اتنے سالوں سے جیل میں صحیح بات ہے آزادی ملی تو بس کو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ بادشاہ سے جا کے کہو میں جیل سے نہیں نکلوں گا، پہلے بادشاہ سے کہو کہ وہ ان عورتوں کو بلائیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کو بلائیں اور ان کو بلا کر یہ پوچھیں کہ غلطی کس کی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نہیں نکلے، بولے کہ جاؤ جا کر بادشاہ سے کہو کہ پہلے ان عورتوں کو جمع کریں اور یہ پتہ کریں کہ غلطی کس کی تھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے اوپر ایک جھوٹا الزام، گرچہ بادشاہ کو معلوم تھا یہ جھوٹا ہے، لیکن لوگوں کے درمیان ایک بات تو مشہور ہو گئی، داعی میں اگر الزام لگا ہوا ہو تو پھر اس کی دعوت کا اثر نہیں ہوتا۔ ان ساری چیزوں سے داعی کو پاک ہونا چاہیے۔ بہرحال تو بادشاہ نے ان ساری عورتوں کو بلایا، بادشاہ کی بیوی بھی تھی، اور پھر وہ جمع ہونے کے بعد انہوں نے اقرار کیا، بادشاہ کی بیوی نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ غلطی ہماری تھی، اس نوجوان میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھا، وہ نیک صالح ہے، ہم نے کوئی برائی اس کے اندر نہیں دیکھا۔ الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، وہ سچے ہیں، غلطی ہماری ہے۔ بہرحال یہ برات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو الزام لگا تھا اس الزام کو ہٹانے کے لیے پورا انتظام فرمایا۔ اعلان ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بری ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن یہ صرف نبیوں کے ساتھ ہوگا، میرے آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا۔ ہمارے اوپر الزام لگ جائے تو ایسا انتظام ہوتا کیا بولو؟ نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیوں بولے تو نبی کی پوری ذمہ داری کون لیتے ہیں؟ اللہ لے کر۔ اور دنیا والوں کا دستور یہی ہے، کسی بھی نیک شریف انسان کو بدنام کرنا بولے تو ایک نیچ اور گھٹیا عورت کو اس کے ساتھ لگا دینا۔ شروع سے دیکھو آپ، شروع سے بھی یہی دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح بدنام کرنے کی کوشش کی گئی شروع سے۔ تو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کی جاتی ہے، کسی گھٹیا عورت کو ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جب یہ پوری چیز ہو گئی اس کے بعد بادشاہ نے ان کو بلایا کہ ان کو میرے پاس بلاؤ۔ عورتوں نے اپنی صفائی پیش کی کہ ہماری غلطی تھی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس تو برائی کی طرف ہی اسے کھینچتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا، اللہ نے مجھے گناہوں سے بچایا۔ اب عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی صفائی، ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں، کہیں میرے اندر بڑائی نہ آ جائے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جو ہے عاجزی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں، اصل کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا تو میں گناہ سے بچا۔ بادشاہ نے کہا ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اتنے شریف انسان، اتنے نیک انسان ہیں۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا، پھر بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، میں انہیں اپنا جو ہے خاص نائب بناؤں گا، میں انہیں اپنا وزیر بناؤں گا۔ استخلصہ لنفسی، میں اپنے لیے ان کو اپنے محل میں رکھ لوں گا، اتنے اچھے انسان ہیں، ان کو بلاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، آنے کے بعد جب بادشاہ ان کو وزیر بنانا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر مت بنائیے، مجھے وزیر خزانہ بنائیے۔ کیا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ وزیر خزانہ، یعنی خزانوں کا نگران۔ وزیر خزانہ ہونے کے لیے دو چیزیں اس کے اندر ہونا شرط ہے، ایک ہے امانت دار اور ایک ہے اس کا علم جاننے والا، اکاؤنٹنگ کا علم جاننے والا، اس کا علم اس علم کو جاننے والا ہو کہ خزانے کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے۔ آج کل تو باقاعدہ اس کے لیے کورسز ہیں،
تو یہ دونوں چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر تھیں. انی حفیظ، اس لیے کہ میں امانت دار ہوں، ایک روپیہ بھی ادھر کا ادھر. جب وزیر فائنانس، وزیر خزانہ جب کیا ہوتا ہے، اگر امانت دار نہ ہو تو پھر سب کچھ تباہ برباد ہو جاتا ہے. یہ شوگر فیکٹری کیا ہوئی، پوری چلے گی نہیں بات. اس کی مین وجہ وہ. سری لنکا کیا ہوا، میں ان ملکوں کے نام نہیں لیتا، آپ سمجھ لو. جہاں کے بھی وزیر خزانے امانت دار نہیں ہوتے، وہ پورا ملک دھیرے دھیرے ڈوب جاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امانت دار ہوں، علیم ہوں، اور اس علم کو میں جاننے والا ہوں. میرے محترم دوستوں، اس سے یہ ایک سبق ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ بھئی اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کو مینجمنٹ، تہذیب، ترتیب، یہ ترتیب کی تعلیم دیتے ہیں. اسلام بے ترتیب زندگی یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، کماؤ اڑاؤ کیا بھی نہیں، گن گن کو سب خرچ کرنا نہیں، کماتے رہنا اڑاتے رہنا. یہ توکل کے خلاف ہے. یہ بات یہ کس کے خلاف ہے؟ توکل کے خلاف ہے. گننا جو منع ہے وہ کون سا گننا منع ہے؟ کہ وہ جو انسان پیسوں کی محبت میں بار بار گنتا ہے کہ کتنے مطلب جمع ہوئے، کتنے جمع ہوئے، اور اسے خرچ نہیں کرنا، اسے جو ہے فیوچر میں کام آتا رکھو رہنا. یہ جو مال کی محبت میں انسان گنتا ہے، یہ گننا جائز نہیں ہے. یہ گننا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. لیکن اس لیے گننا تاکہ اسراف اور تبذیر سے میں بچ جاؤں، یہ ضروری ہے. اسراف اور تبذیر سے، اسراف کسے کہتے ہیں، تبذیر کسے کہتے ہیں، اس کو ہم سمجھ کے بعد ختم کرتے ہیں. اسراف اپنی جو انکم ہے، اپنی جو آمدنی ہے، اس سے زائد خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. انکم سے زیادہ، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. اب وہ کیسے معلوم ہوگا کہ آمدنی سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے؟ یعنی جب حساب رکھے گا تبھی تو معلوم ہوگا کہ میری کتنی کمائی ہو رہی ہے، میں کن کن چیزوں میں خرچ کر رہا ہوں. جب حساب لگائے گا تب معلوم ہوگا. وہ امیزون میں آرڈر دے دے کو میں کیا کر رہا ہوں، اس میں میری کمائی کیا ہو رہی ہے، ڈوب جائے گی پوری. سی بات ہے. برگر میں، پیزا میں، اور یہ ساری چیزوں میں پیسے، چائے میں، چائے کے ساتھ بسکٹا میں، دن میں اتنے چائے پی رہوں میں تو ایک مہینے میں اتنے ہوئے. پھر معلوم ہوتا ہے انسان کو کہ کن کن چیزوں میں اسراف ہو رہا ہے. اور اسی طرح تبذیر سے بچنا. تبذیر کے معنی کیا؟ یعنی خرچ تو آمدنی کے مطابق ہو، یعنی جتنی انکم ہے انکم کے اندر ہی خرچ ہے، لیکن غلط جگہ خرچ ہو رہا ہے. کیسی جگہ خرچ ہو رہا ہے؟ غلط جگہ خرچ ہو رہا ہے. تو غلط جگہ اگر خرچ ہوگا تو وہ بھی بے برکتی ہوگی. اور پھر کیا ہوگا، انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے گا. پھر قرض لینے کی نوبت آئے گی. تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، یہ پھیلانا یہ بہت ذلت کی چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. بغیر کسی عذر کے انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مانگے، شکوے شکایت کرے. اس سے بچنے کے لیے، اس ذلت سے بچنے کے لیے انسان کو اپنے پیسوں کا، اپنی آمدنی کا حساب رکھنا چاہیے کہ میری کتنی آمدنی ہے اور مجھے کتنا خرچ کرنا ہے. بس سمجھیں. پھر آپ اشکال کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ روک کر مت رکھو ورنہ اللہ بھی روکے گا، گن کر مت دو ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا. انہوں نے تو ایسا بولے، آپ ہیں تو ایسا بول رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اعلیٰ درجے کے تقوی والے ہیں. کس کے لیے؟
جو اعلیٰ درجے کے تقوی والے ہیں ان کا تقوی، ان کا ایمان اتنا ہے، صبح کے دن روڈ پہ آگے تو بھی کسی کے سامنے شکوے شکایت نہیں کرتے، اور رتی برابر بھی اللہ کے اوپر یقین میں ان کی کمی نہیں آتی۔ ایک دم روڈ کو آگے ہونا، محل سے، لکھپتی سے، زیرو پہ آگے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں ایک رتی بھی ایمان میں، یقین میں ہمارا ویسا ہے کیا بولو؟ ہمارا کیا ہے، پورے چیزاں ہی، خالی سموسہ ایک نہیں ہے، اسے بھی کیا کرتے ہیں، فون آ کرتے ہیں، آتے آتے لے لگا جبا ہے دسترخوان کو نہیں ہے، سموسے کو صبر کر رہی ہمیں، تربوزہ نہیں تو صبر کر رہی، خرچ ہونا کا تو لے لی ہمیں، کئی کو دسترخوان جوڑنے کے واسطے، تو ہمارے واسطے وہ حکم نہیں ہے، ہمیں نارمل لوگوں میں ہی، تو ہمیں جو ہے، اور سب کے واسطے بھی وہ حکم نہیں ہے کہ تقوی کے اعلیٰ درجے کو پہنچنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو اپنی آمدنی کا حساب رکھنا اور پھر فیوچر مستقبل کے واسطے جو ہے وہ پورا پلان بنانا، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر جو ہے بادشاہ بنے، وہ بادشاہ کچھ دنوں تک رہا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، خوشحالی کے دنوں میں ہی انتقال ہو گیا، قحط سالی آنے سے پہلے۔ پھر قحط سالی آنے سے پہلے جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بننے کے بعد پھر جب قحط سالی آئی پورے مصر میں، مصر کے اطراف جتنے علاقے تھے سارے علاقوں میں قحط سالی آ گئی، اس علاقے میں بھی قحط سالی آئی تھی جس علاقے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا اور ان کے بھائی رہتے تھے۔ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ مصر پہلے سے اسٹاک کر کے رکھے تھے، اور یہ خوراک یعنی فوڈ جو اناج وغیرہ ہے وہ دوسرے گاؤں والوں کو دیتے تھے، ان سے دینار اور درہم لیتے، اور ایک ایک آدمی کے حساب سے، گھر میں کتنے آدمی ہیں اس حساب سے ایک ایک آدمی کو اتنا کیجی بول کر پورا جو ہے حساب سے وہ دیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں، ان کے گاؤں میں جب پتہ چلا کہ مصر میں کوئی بادشاہ ہیں جو سب کو غلہ دے رہے ہیں، تو پھر وہ آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کا قصہ ہے۔